سورۃ الناس اب یہ آخری صورت ہے میرے نزدیک. یہ آخری گروپ جو ہے صورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے. یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں. اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی. اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ. ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ. الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے. یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے. یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر. یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں. ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے. جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے. اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت. یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس. اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے. تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے. یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے مساقت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں، ان میں وہ وسوسہ اندازی کر. اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب مالک یوم الدین ملک ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. بات تو ایک، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے. بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا. قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس. اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے استعانت مانگی. اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے. تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے. تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے. اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری صورت اور پہلی صورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا ایک تو ابھی ہم پڑھ لیں گے جو دعائے ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے. تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر. واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا، جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے، اصل تو آگے ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہ اس دعا کا جو پہلا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے. وارحمنی بالقرآن العظیم، مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت.
وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں۔ لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں۔ عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے، اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ایک روٹین ہے، بس آپ نے الفاظ ہے جو زبان سے کہہ ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں۔ وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وہدی، ہدایت بنا دے، اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں، وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں، اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا۔ لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں۔ علمنی منہ ما جہلت، لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم نہیں ڈال دے۔ قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے، دنیا کا کوئی فن ہو، کوئی معمولی سا کوئی فن ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، بڑے اونچے اشعار ہیں، یغوث البحر من طلب اللآلی، جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرتا، ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے، پڑھتا ہے، جو بھی مشقت کرتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے، اضاع العمر فی طلب المحالی، پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی، وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرے۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہ ما جہلت، تو اپنا ارادہ کرے پختگی کے ساتھ، اور چونکہ یہاں وہ نظام اب چلنے والا ہے، اس کا پراسپیکٹس بھی نیچے موجود ہے۔ 1 ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے انجمن خدام القرآن کے تحت، وہ لاہور میں ہوتا آ رہا ہے بہت سے سالوں سے، یہاں بھی 1-2 مرتبہ ہو چکا ہے، اب اس سال پھر یہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ 23 فروری تک اس کے جو ہے وہ اس کی کلاسز شروع ہوں گی۔ اس سے پہلے ڈیٹس وغیرہ ہیں، پراسپیکٹس چھپ چکا ہے، نیچے دفتر سے آپ کو مل جائے گا، 5 روپے اس کی پراسپیکٹس کی قیمت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے کہ ہم نے کیا کیا کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اتنی عربی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ۔ فرمایا وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے اے اللہ ہمت دے، نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں، آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا، میرے حق میں گواہ بنا، یعنی میرے خلاف نہ کر دیجو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف۔ اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا، یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتا نہیں، مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، سمجھتا نہیں، یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف القرآن حجۃ لک ہے۔ اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے، اس کی 2-3 روایتیں اس کی تھی کہ جن کو پھر میں نے جمع کیا ہے، وہ خوبصورت چھاپ بھی دی گئی ہے۔ اب آج یہاں غالباً اویلیبل ہوگی کہاں؟ آج یہاں کوئی تحفہ بھی آپ کو دیا جائے گا، یہ جو ابھی ہوگا ختم قرآن جب ہم تراویح میں کر لیں گے تو کچھ تحفہ بھی ہے، کوئی ایک کیسٹ ہے، ایک وہ دعا جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا وہ بھی بہت خوبصورت طبع شدہ، کہیں لٹکا لیجئے اپنے پاس یا میز کے شیشے کے نیچے رکھ لیجئے، اسے یاد کی۔ لیکن اس دعا میں جو کوٹ کر بھرا ہوا ہے، حضور کی جو عاجزی ہے، بندگی ہے اللہ کے سامنے، جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے، جیسے امام ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ عبادت کیا ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے کہ میں کچھ نہیں، اے اللہ تجھ سے سوال کر۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکم، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو وہ عدل ہی پر مبنی، اسألک، میں تجھ سے سوال کر، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے۔ قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، جو تیرے نام ہے، انزلتہ فی کتابک، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل
او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألو کا کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بن، ونور صدری، میرے سینے کا نور بن، وذہاب ہمی، اور میرے ہموم اور غموم کا، غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز کا ذریعہ اس قرآن کو۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے، تواضع، اللہ کے سامنے تذلل، اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے کیا ہے، اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے، الرحمن علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے، اور اسی پر اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی خدمت میں کر سکا ہوں، 25 دن آج ہو گئے ہیں، اس سے پہلے 3 دن میں یہاں آ چکا تھا، 2 دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے، 25 دن تک یہ معاملہ چلا ہے، روزانہ 4 گھنٹے، آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک روز 5 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے۔ اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا، بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ سے دعا کی، صحت بہت خراب چل، لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی۔ اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہنچ جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے۔ باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 25 دن تک جو کچھ قرآن ہم نے سمجھا ہے، اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب ان کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے، اس کے بعد شیرینی اور تحفہ تقسیم ہو جائے گا، اور پھر یہ سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ کو فریش اپ ہو جائیں۔ پھر 1 گھنٹے میں جتنے سوالات کے جوابات میں دے سکوں گا، جو سوالات آئے ہیں میں جواب دوں، باقی کو پھر قرض رکھ لیں گے، پھر کسی کبھی یار زندہ صحبت باقی، اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکتے ہیں، دعوت کیا ہے، میرے دست و بازو بنے تو، اور اپنے طور پر کریں تو، اللہ تعالیٰ کے دین کے۔ اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے، اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے قبل۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے۔ اگرچہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرا سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرا سمن آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی اس تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا۔ اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا۔
قرآن حکیم کی صورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک صورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں صورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے لغوی بحث ہے اعاذ یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ اعاذ یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یتعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ، اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے ہی۔ لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے، تعویذ۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اس میں فاعل ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی، بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ، مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں۔ اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ۔ پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹ ٹپ تقسیم نہیں ہے بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلت ہے، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس،
وہ ہیں کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی، خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں۔ پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا، قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ من ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں، اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہیں لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہیں، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام راضی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاذ بہی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے، اس لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعہ ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے، اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں ایک شر، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہو۔ تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور حضرت عقبہ بن عامر انصاری ہیں، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے ہیں، وہی سن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا سن ہے۔ تو جس رات یہ آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں، بیک وقت نازل ہوئی، اور یہ بات بھی خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا گیا، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا۔ تو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ بن عامر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، الفاظ یہ حضور کے الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور حضور کا یہ معمول بھی ہمارے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے مختلف آپ سے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو معمول بہی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کلمات ہیں، لم یری مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں گئی۔ پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اجمالاً اس کی روایات صحیحین میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں،
اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہیں کہ جو دوسری کتابوں میں ہیں، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اور اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے، اور ان صورتوں کی نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی۔ اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور یہ میں نے سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں لفظ الصمد کے حوالے سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو، تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر یا کوئی پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں صمد کہتا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تمام آفات سماویہ ہوں، ارضیاں ہوں، خارجی ہوں، باطنی ہوں، نفسانی ہوں، یا یہ کہ مادی ہوں، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو کن کلمات سے؟ قل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ، قل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے، اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات بھی ہیں، کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے، اور ان پر یہ تین صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ پہنچے۔ اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئی، پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر، اور اس پر وہ پڑھ کر پھونکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ پھیرتی۔ اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی، اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات، یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی چونکہ تکمیل کر رہی ہیں۔ تو میں نے ایک لفظ جو ہے جو حضرات مستقلاً میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے کہ 6 سوروں کی میں نے ایک اصطلاح ہے اس کو عام کیا ہے، کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور پھر ایک صورت ان کے ساتھ منسلک ہے، وہ ایک ضمیمے کے طور پر ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ اپنی زائٹنگ پوزیشن میں ہے، اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طریقے سے متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں یہ 6 سورے یعنی 3 صورتوں کے سب گروپس وجود میں آئے۔ یہی معاملہ اس سے پہلے 6 سورے کا ہے، قل یا ایھا الکافرون منفرد مزاج کی صورت ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورۃ النصر اور سورۃ اللہب۔ یہ دونوں در حقیقت اس پیشن گوئی پر مشتمل ہیں کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا نمایاں چونکہ وہاں فرد ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے 2 پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں، مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے، کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ جو ہے برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟
جس میں اعلان برات کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں 2 سہ سوروں کی شکل میں، سورہ کافرون اور ان کے ساتھ جوڑا سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا معوذتین۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں سہ سوروں کے جو ابتدائی صورتیں ہیں، جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں دونوں سہ سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2 ٹرائنگلز آپ بنائیں اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہیں وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاص اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا۔ اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص، معلوم ہوا کہ ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر یہ کہ سورہ اخلاص کو جہاں کہا گیا ثلث قرآن کہ یہ 1/3 قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی 1/4 قرآن کے مساوی ہے۔ تو ان دونوں سورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے وہ ان 6 سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں ہے۔ اب آئیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہی، جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل کے لفظ کو شامل کیجئے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں اور ہم ان تینوں آیات پر ایک ہی وحدت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہی ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا، سورہ اخلاص کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی تھی، اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یا پھر میں نے سورہ اخلاص میں آ کر ان باتوں کو دہرایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس میں، حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہے کہ جس میں میں بھی بہت عرصے تک مبتلا رہا، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا۔ حالانکہ یہ لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب یہ ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفعیل ہے، تربیہ۔ اب یہ کہ یہ مادہ را با با سے ہے یا را با وا سے ہے، اس میں بڑی بحث اور بڑا اشکال مجھے بھی رہا، اس لیے کہ در حقیقت را با با رب، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک ہونا، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا، جس کی انویسٹمنٹ ہے، مضاربت اگر ہے، ایک شخص جو ہے اس نے انویسٹ کیا ہے وہ رب المال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مضارب ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں، اس کا مفہوم جو ہے لغوی، مجھے جو اشکال لاحق رہا وہ یہی تھا کہ وہ تو اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا ہے، رب المال، رب الدار، رب البیت۔ اس میں رب کا لفظ، اب جیسے خاص طور پر رب البیت، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا رب، خانہ کعبہ کی تو کوئی تربیت نہیں، اس کی کوئی پرورش نہیں، اس کا کوئی پالنا پوسنا نہیں، وہاں تو در حقیقت رب کا مطلب مال، جیسے رب المال ہے اسی طرح رب الدار ہے، مال والا، گھر والا، مال کا مالک، رب کا مالک، گھر کا مالک۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے، اب میں نے اس پر جب مزید غور کیا تو متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ را با با جس طریقے سے ہے، اسی طرح شین قاف قاف شق، دال سین سین دس، اس سے جب باب تفعیل میں مصدر بنتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر شق سے جو شین قاف یا، یہ بھی مادہ ہے، شین قاف یا کا مادہ ہے جس کا مفہوم آتا ہے نامراد ہونا، شقاوت، شقی جو نامراد ہے، ناکام ہے۔ اب جب سورہ طٰہٰ میں لفظ آیا
تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تاہا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا، وہاں ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ مشقت کے لفظ کے لیے مادہ آنا چاہیے شین قاف قاف، وہاں شین قاف یا ہے تشقی، تو یہ ایک اشکال رہا میرے ذہن میں۔ اسی طریقے سے دسا، دال سین سین اور دسا، یہ جو آیا ہے قد افلح من دساہا وقد خاب من، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہاں پر بھی وہ اشکال ہے۔ تو یہ اشکال ہوا امام راضی کی جب تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الشمس کی، تو انہوں نے بعض نحویین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مادے در حقیقت دال سین سین اور دال سین یا، یہ بہت ایک دوسرے کے برابر ہم مانی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہی اصول اگر ہم اس کا اطلاق کریں را با با اور را با وا پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، ان کو علیحدہ مادے بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک مادہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب تحقیق کی ہے تو عجیب صورت سامنے آئی کہ لغت کے ایک بہت بڑے امام اور خاص طور پر مفردات القرآن کے مصنف، اتنی عظیم کتاب لکھنے والے امام راغب اصفہانی، انہوں نے را با با کے مادے کے ساتھ اس میں رب کے ساتھ صرف ربا یربی کو ایک ہی کہا ہے کہ یہ ربا یربی تربیت، اور را با با یہ در حقیقت ایک ہی مادہ، یہ دو مادے علیحدہ ہی نہیں۔ جبکہ فؤاد عبد الباقی، اس نے جو کتاب لکھی ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الحکیم، اس نے اس کو بالکل برعکس رب کے ساتھ صرف اربابن، ربیون، ربانیون، ربائب کے لفظ کو جمع کیا ہے، باقی اربا یربی، ربا یربی، ان سب کو وہ ایک علیحدہ جو مادہ ہے اس کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان میں جو قرب ہے، ان میں جو ترادف پیدا ہو گیا ہے، اور دو اتنے عظیم جو ہمارے مفکرین ہیں لغت کے ماہرین، ان میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی بنا پر یہ سمجھیے کہ یہ رب کا مفہوم جو عام طور پر عام ہو گیا ہے، پالنے والا، پوسنے والا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ را با وا اور را با با یہ دونوں بالکل ہم مانی اور ایک دوسرے کے قریب اور مترادف یہ مادے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ترجمہ جب بھی رب کا کیا جائے گا تو پالنہار، پروردگار، پالنے والا، پوسنے والا، بلکہ یہ کہ امام راغب اصفہانی نے تو کہا یہ ہے کہ را با با ہے ہی تربیہ، اور تربیہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو حالن فحالن ترقی دینا، درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطۂ عروج تک، اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دینا، یہی لفظ رب کا اصل مفہوم ہے۔ اس کے بعد آئیے دوسرا لفظ ملک، اس میں بھی نوٹ کیجئے ملکیت، مالکیت اور اس سے آگے ملکیت، بادشاہت، یہ بھی مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی اس کی قرأت موجود۔ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ملکیت ہی پہ سارا معاملہ ہے۔ جو شے میری ملکیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں حق تصرف رکھتا ہوں، جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں، اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بادشاہت کا تصور جو ہے اس کو جنم دیتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن حکیم میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہ جو دریا ہیں یا جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میرے نظم کے تحت، میرے کنٹرول میں۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں موگا دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کے لیے چاہوں موگا جو ہے اس کے پانی کے لیے میں اس کے میں اضافہ کر دوں، اور جس کے لیے چاہوں اس کے اندر کمی کر دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ تو در حقیقت ملکیت، مالکیت اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہو، جو ہستی، وہی در حقیقت اس کی بادشاہ ہے، اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا کہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ کیا یہاں کچھ دریوں کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، مجھے تو آپ حضرات آگے آ جائیے، چاہے یہاں بیٹھ جائیں جب تک دریا نہیں آ رہی، لیکن کھڑے رہنا تو درست نہیں ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے الہ، اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے، رب اور ربوبیت، ملک اور ملکیت، اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو، بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات ہیں، بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار ہے، مطلوب ہے،
اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی ساری بحث اسی سے ہے۔ بھوک لگی ہے، دودھ ملنا چاہیے، اور جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہی اس کا منعم ہے، وہی محسن ہے۔ لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، والدین کے ساتھ ہی اس کا بچے کا ذہنی رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے ہی نہیں۔ اسے تو اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں، بس اس کے اپنے اندر سے ایک تقاضا ابھرتا ہے، اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعم ہے، وہی اس کا محسن ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے لفظی اعتبار سے وہ اس کا رب ہے۔ اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، آپ خود جائزہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے، یہ میرا کھلونا ہے، یا میرا کھلونا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے، اور بھی جو بھی انسان کے اندر، اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق، جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ وہ اس سے نہ کھیلے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، میں اس کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیاتی بلوغت، اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی نسب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مروں۔ زندگی محض زندہ رہنے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نسب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مقصود کے لیے ہو، مطلوب کے لیے ہو۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس، جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنے اندر کی نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے، ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری، اب تک اس کا نقش ہے، اور وہ یہ کہ فتش لقلبک عن رفیق، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کہ عین وقت، ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلی، بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے۔ اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے، بس وہی اب یعنی گویا کہ دنیا سے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہیں تو ابھی اور رہیں اور چاہیں تو آپ براجعت اختیار کریں۔ آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب تھی ہو چکی، اب آپ چاہیں تو رہیے مزید اور چاہیں تو واپس تشریف لے آئیے۔ اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلبک عن رفیق وتجول وحدک فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افما لقلبک من مسیرک من دلیل فتش لقلبک عن رفیق۔ کوئی دوست، کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ کوئی ہستی، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے۔ اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے، آدرش، نسب العین۔ جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نسب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے مرتا ہے۔ کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے، لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تج دیا۔ یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نسب العین، کوئی آدرش۔ یہ تین اگر سٹیجز آپ کے ذہن میں رہیں انسان کی نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء کی، کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات، مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی، یہ ہے سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم
اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار، یہ ملکیت، ملکیت، یہ دوسرا تصور ہے، ملکیت۔ اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش، کوئی نسب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب، بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں۔ اصل میں انسان کی عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے۔ عقل کی پختگی کیا ہے؟ انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی ہیں، سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب پر، کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے۔ رب وہی ہے۔ والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے، آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس، کل کائنات کا، بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے لایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل عہد طفولیت میں اپنی احتیاج کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور۔ لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں، پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تمازت سے، یہ سب کچھ معلوم۔ لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی اللہ، یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے، یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس وقت